بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنا 40 لاکھ کا زیور بیچ کر شوہر کو کاروبار کے لیے پیسے دیے۔ کاروبار چل پڑا تو 6 ماہ بعد شوہر نے میرے آگے طلاق کے کاغذات رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے چپ چاپ کاغذات پر دستخط کیے اور گھر سے نکل آئی۔ ایک معمولی نوکری کر کے اپنے گزر بسر کرنے لگی۔ ایک دن شہر کی مارکیٹ کے صدر کا فون آیا کہ آپ فوراً دفتر پہنچیں، کچھ رقم کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ میرا شوہر تو میرا نام روبینہ ہے اور میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن جاتے ہوئے وہ میرے لیے 40 لاکھ روپے کا زیور چھوڑ گئے تھے، تاکہ ان کے بعد بھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور میری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ آئے جب میں اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جاؤں۔ میرے بھائی نے بھی میری شادی بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ اس نے مجھے عزت اور محبت کے ساتھ رخصت کیا تھا اور میرے ماں باپ کا چھوڑا ہوا سارا سونا بھی مجھے دے دیا تھا۔ ہمارے خاندان میں نیچ حرکتیں اور بری عادتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہماری تربیت عزت اور اصولوں کے ساتھ ہوئی تھی اور میں بھی اسی سوچ کے ساتھ اپنے سسرال آئی تھی کہ شوہر میرا محافظ ہوگا اور میں اس کے گھر کو محبت اور وفاداری کے ساتھ سنبھالوں گی۔ میرا بھائی خود بھی بیرون ملک چلا گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ میری ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہے اور میری شادی ایک اچھے گھر میں ہو گئی ہے۔ وہ لندن چلا گیا تھا اور اس کی زندگی وہاں اچھی گزر رہی تھی۔ وہ واپس بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر میں خوش ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب میں جمیل کے گھر آئی تھی تو شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے۔ جمیل میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا بھی خیال کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا انسان منتخب نہیں کیا، بلکہ میرے بھائی نے میرے لیے ایک اچھا شوہر تلاش کر کے دیا ہے۔ ہمارے درمیان محبت بھی تھی، عزت بھی تھی اور گھر میں سکون بھی تھا۔ اس لیے مجھے کبھی یہ خیال تک نہیں آیا تھا کہ آنے والے دنوں میں میری زندگی کا رخ اتنی تیزی سے بدلنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ جمیل مجھے اپنے مسائل بتانا شروع کیے۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر اپنے کاروبار کی پریشانیاں بیان کرتا اور کہتا کہ کاروبار میں بہت مسئلے چل رہے ہیں، مال ڈالنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کبھی میرے سامنے بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیتا اور کبھی اتنی پریشانی کا اظہار کرتا کہ مجھے بھی اس کے لیے فکر ہونے لگتی تھی۔ میں اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے تسلی دیتی کہ اللہ خیر کرے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور پھر واقعی دل سے اس کے لیے دعا بھی کرتی تھی۔ میرے بابا نے اپنی زندگی ہی میں مجھے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ تمہارا مال تمہارا ہے اور شوہر کا مال بھی تمہارا ہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرے۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے اور بیوی کو اپنے مال سے شوہر کے کاروبار یا گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس لیے جب جمیل بار بار اپنے کاروبار کے مسائل لے کر میرے سامنے بیٹھتا تو میں اسے صرف تسلی دیتی تھی اور کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ میں اپنا سونا بیچ کر آپ کے کاروبار میں پیسے لگا دیتی ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ شاید جمیل جان بوجھ کر مجھے اپنے مسائل بتا رہا ہے تاکہ میں اس کی پریشانی دیکھ کر خود ہی اپنا سونا اس کے حوالے کرنے کی بات کر دوں، لیکن میں اس خیال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر ہے، وہ مجھ سے اپنے حالات بیان کر رہا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور اگر اسے واقعی میرے سونے کی ضرورت ہوئی تو وہ خود ہی مجھ سے کہہ دے گا۔ لیکن جمیل کے دل میں کیا چل رہا تھا اس وقت مجھے اس کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ شاید یہی چاہتا تھا کہ میں اس کی پریشانی دیکھ کر خود پریشان ہو جاؤں اور پھر اپنی طرف سے یہ پیشکش کر دوں کہ میرے پاس سونا موجود ہے، آپ اسے بیچ کر اپنے کاروبار میں پیسے لگا لیں۔ لیکن میری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلی
اور شاید یہی بات اس کے رویے میں تبدیلی کا سبب بن گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے گھر کے معاملات میں کمی کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید واقعی کاروبار میں حالات خراب ہیں اور جمیل کے پاس پیسوں کی کمی ہے۔ اس نے مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دی، لیکن میں اس پر خاموش رہی کیونکہ میری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس شادی کے بہت سے کپڑے تھے، ضرورت کی بہت سی چیزیں پہلے ہی موجود کہ مجھے ابھی الگ سے خرچے کی کیا ضرورت۔ اگر کچھ دن شوہر مجھے خرچہ نہیں دے رہا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ میں اس وقت یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ معاملہ صرف میرے خرچے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جمیل آہستہ آہستہ میرے پورے گھر کے حالات کو تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ گھر میں بنیادی چیزیں بھی کم ہونے لگی تھی۔ کبھی وہ دودھ لے کر نہیں آتا اور میں صبح اٹھ کر دودھ کے بغیر چائے بنانے لگتی تو جمیل کہتا کہ آج کالی چائے بنا لو، دودھ نہیں ہے، اور میں خاموشی سے کالی چائے بنا لیتی تھی۔ کبھی انڈے نہیں ہوتے تھے اور کہتا کہ آج ایسے ہی ناشتہ کر لو۔ میں سوچتی کہ کوئی بات نہیں، آج انڈے نہیں ہیں تو کیا ہوا، کل آ جائیں گے۔ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا کیونکہ میں ایک ایسے گھر سے آئی تھی جہاں گھر کی بنیادی ضرورتوں میں کبھی اس طرح کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے صبح کے ناشتے میں دودھ اور انڈے کوئی بڑی آسائش نہیں تھی، بلکہ عام گھریلو چیزیں تھیں۔ لیکن اب وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے غائب ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی جمیل پراٹھے کے ساتھ کالی چائے رکھ دیتا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہتی کیونکہ یہ معمول بالکل اجنبی لگتا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں اپنے آپ کو سمجھاتی تھی کہ شاید حالات واقعی خراب ہیں اور اگر میرا شوہر پریشان ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی حیثیت جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرے پاس 40 لاکھ کا سونا ہے اور اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں خود خرید سکتی ہوں، کیونکہ میرے بابا نے مجھے ہمیشہ عزت کے ساتھ رہنا سکھایا تھا اور میں اپنے شوہر کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہیں کرانا چاہتی تھی۔ لیکن جمیل میرے اس خاموش رہنے کو شاید کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ میں جب کبھی اس سے کہتی کہ گھر میں چیزیں نہیں ہیں اور بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ کر کہتا کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کیسے چلاؤں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی کیونکہ میرے پاس اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ شاید واقعی اس کے کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے اور شاید کچھ وقت بعد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ میری طرف سے کسی پیشکش کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا، میرے گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے اور جس گھر میں شادی کے بعد مجھے ہر چیز آسانی سے مل رہی تھی، وہاں اب ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر استعمال کرنی پڑ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال روز بروز بڑا ہوتا جا رہا تھا کہ آخر وہ مجھے اپنے مسائل کیوں بتا رہا ہے، اور اگر واقعی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا وہ چاہتا ہے میں خود اپنے سونے کی بات کروں۔ اس وقت مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم تھا اور میں خاموشی سے اپنے حالات کو دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کے دل میں میرے 40 لاکھ کے زیور کے بارے میں کیا منصوبہ بن چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں میرے لیے حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ میرا شوہر اپنی منصوبہ بندی کے آخر پڑاؤ تک پہنچ چکا تھا اور مجھے اس وقت بھی اس کے اصل ارادے کی ذرا سی خبر نہیں تھی کیونکہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کاروبار کے حالات خراب ہیں اور وہ واقعی مالی پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن اس نے آہستہ آہستہ میرے لیے حالات ایسے بنا دیے کہ آخر کار مجھے خود اپنے سونے کی طرف دیکھنا پڑا، اور اس کی یہی خواہش تھی کہ میں اپنی طرف سے اسے اپنا مال دینے کی پیشکش کروں۔ اس نے گھر کا بجلی کا بل دینا بند کر دیا تھا
اور 2-3 مہینے سے بجلی کا بل جمع نہیں کروایا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا بھی کہ بجلی کا بل ادا کر دیا ہے یا نہیں، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح بات ٹال دیتا تھا، اور مجھے اس وقت بھی یہی لگتا تھا کہ شاید کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے اس سے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ لیکن ایک رات اچانک ہمارے گھر کی بجلی بند ہو گئی، اور جب میں نے دیکھا کہ باقی لوگوں کے گھروں میں روشنی تھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے گھر میں اچانک بجلی کیسے چلی گئی۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، اور ہمارا گھر بھی ایسا تھا جہاں ہوا کا گزر بہت کم تھا۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں نے جمیل سے پوچھا کہ بجلی کیسے کٹ گئی، باقی سب لوگوں کے گھروں میں تو بجلی ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میں نے بل نہیں دیا، میرے پاس بل دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ اب؟ وہ بولا کہ پتہ نہیں، اب تو وہ میٹر بھی اتار کر لے گئے ہوں گے اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرے اوپر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ ایک رات کا نہیں۔ اگر میٹر واقعی اتار کر لے گئے ہیں تو نہ جانے کتنے دن ہمیں اس مصیبت میں رہنا پڑے گا۔ اور میرے شوہر کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی جیسے اس کے پاس واقعی کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ رات میں نے کس طرح گزاری وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جولائی کی شدید گرمی میں بغیر پنکھے کے بیٹھنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ میں بار بار کروٹ بدلتی رہی، لیکن گرمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے کپڑے پسینے میں بھیگ رہے تھے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کمرے کی دیواریں بھی گرم ہو چکی ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں ایسی رات کبھی نہیں گزاری تھی، اور اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں، بلکہ جب انسان بنیادی سہولتوں سے محروم ہو جائے تو ہر لمحہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن مصیبت صرف اس ایک رات تک محدود نہیں رہی۔ اگلے دن گھر میں پانی بھی نہیں تھا، کیونکہ موٹر بجلی کے بغیر چل نہیں سکتی تھی۔ ساتھ والوں کے گھر سے پانی مانگ کر لانا پڑا۔ ساتھ والوں کو گھر سے پانی لانا پڑا۔ پہلے دن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن جب یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا تو میری شرمندگی کے ساتھ ساتھ تھکن بھی بڑھتی گئی۔ گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ فرج میں رکھی ہوئی چیزیں خراب ہونے لگی، آٹا بھی خراب ہو گیا، اور گھر میں موجود کھانے پینے کی چیزیں ایک ایک کر کے ضائع ہونے لگی۔ میں کبھی سوچتی کہ اگر جمیل نے وقت پر بجلی کا بل ادا کر دیا ہوتا تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں دیکھنا پڑتا، لیکن پھر خود کو سمجھاتی کہ شاید واقعی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور شاید کاروبار کی پریشانی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر میرے کپڑے بھی پرانے ہو چکے تھے، اور کئی کپڑے پھٹنے لگے تھے۔ میں کبھی کسی کی شلوار پہن لیتی اور کبھی کسی کی قمیض پہن کر گزارا کرتی، اور جب آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے اپنا آپ اجنبی لگنے لگتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں کسی فقیرانہ زندگی کی طرف جا رہی ہوں، جبکہ میں نے ایسی زندگی کبھی نہیں گزاری تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے بہتر سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میرے گھر میں کبھی بنیادی ضرورتوں کی ایسی کمی نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں باپ نے مجھے ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھا تھا، اور میرے بھائی نے بھی میری شادی کے وقت مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے موجودہ حالات میرے لیے صرف مالی مشکل نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی زندگی تھی جس سے میں بالکل ناواقف۔ آخر کار میں مجبور ہو گئی۔ میں نے اپنے ایک سونے کی انگوٹھی اتاری اور جمیل کے سامنے رکھ دی، پھر اس سے کہا کہ اسے بیچ دیں اور بجلی کا بل ادا کریں۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ ساتھ والوں کے گھر سے پانی مانگ کر میں تھک گئی ہوں، وہ لوگ بھی اب منہ چڑھانے لگے ہیں۔ گھر کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور میرے پاس پہننے کے لیے بھی مناسب کپڑے نہیں رہے۔ اگر یہ انگوٹھی بیچ دیں تو کم از کم بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ جمیل نے میری طرف دیکھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکی۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ گھر میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور ہم اس طرح کب تک رہیں گے؟ اس نے کہا تم اپنی انگوٹھی دو گی، پھر کچھ عرصے بعد یہی معاملہ دوبارہ ہو جائے گا
تم اپنا سارا پیسہ میرے کاروبار میں انویسٹ کر دو، میں تمہیں ہر مہینے منافع دیا کروں گا، اور جب پورا منافع اکٹھا ہو جائے گا تو وہی پیسے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تمہارے پاس اتنا سونا موجود ہے، اگر وہ کاروبار میں لگ جائے تو میرے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس وقت میں اس کی باتوں میں بالکل آگے، میں اسے اپنا شوہر سمجھتی تھی اور مجھے یقین تھا اگر میں اپنی دولت اس کے کاروبار میں لگا دوں گی تو وہ اسے ضائع نہیں کرے گا، بلکہ محنت سے کاروبار کو بڑھائے گا، اور پھر ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آخر پیسہ کس کام آئے گا؟ اگر میرے شوہر کے کام نہ آیا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر اس کی پریشانی میری وجہ سے کم ہو سکتی ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے اپنا 40 لاکھ کا سارا سونا بیچ دیا اور وہ رقم اپنے شوہر کے کاروبار میں لگا دی۔ اس وقت میرے دل میں کوئی شک نہیں تھا، بلکہ مجھے خوشی تھی کہ شاید اب میرے شوہر کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہماری زندگی دوبارہ آسان ہو جائے گی۔ واقعی کچھ ہی عرصے بعد اس کا کاروبار چل پڑا اور حالات ایسا ایسا بہتر ہونے لگے۔ گھر میں دوبارہ ضروری چیزیں آنے لگی، بجلی کا مسئلہ ختم ہو گیا، پانی کی کمی نہ رہی، اور میں نے سوچا کہ شاید میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دے کر بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جمیل کا کاروبار مزید بہتر ہونے لگا، لیکن جس چیز کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے ہر مہینے منافع دے گا، لیکن منافع کے نام پر کبھی 4,000 روپے پکڑا دیتا اور کبھی 5,000 روپے، اور میں ان پیسوں کو دیکھ کر سوچتی کہ شاید یہی میرا خرچہ ہے، کیونکہ گھر کے اخراجات میں بھی وہ مجھے باقاعدہ رقم نہیں دیتا تھا۔ میں کئی بار سوچتی کہ میرے 40 لاکھ کے سونے سے کاروبار چل رہا ہے اور اس کاروبار سے اپنی آمدنی بھی ہو رہی ہے، تو پھر میرے منافع کا کیا ہوا؟ لیکن میں اس سے سختی سے پوچھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنا شوہر سمجھتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کاروبار میں مزید پیسہ لگا رہا ہے یا کسی نقصان کو پورا کر رہا ہے۔ وہ مجھے 4-5 ہزار روپے دے دیتا اور مجھے یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتا کہ وہ میرے اخراجات پورے کر رہا ہے، لیکن میرے اصل پیسے حاصل ہونے والے منافع کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ میں خاموش رہتی رہی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنی پوری جمع پونجی دے دی وہ آخر کار میرے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس دن میں نے اپنا 40 لاکھ کا سونا اس کے کاروبار میں لگایا تھا، اس دن میرے ہاتھ میں اپنی مالی حفاظت کی آخری چیز بھی نہیں رہی تھی، اور اب میرے پاس صرف اس کا وعدہ تھا جس کا کوئی حساب میرے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب میرے شوہر کا کام واقعہ چمک گیا اور اس کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئے، تو ایک دن اچانک میں ایسی بات سن کر حیران رہ گئی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہماری نہ کوئی لڑائی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور نہ ہی میرا اور جمیل کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ مجھ سے علیحدگی چاہتا ہے۔ لیکن اس دن اس نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے اور انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے سانس کھینچ لی ہو۔ میں کچھ دیر تک اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھتی رہی، کیونکہ میرے ذہن میں اس کی بات اتر ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جس شخص کے لیے اپنا 40 لاکھ کا زیور دے دیا تھا، جس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، جس کے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی قربان کر دی تھی، آج وہی شخص مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا۔ کسی بھی عورت کے لیے طلاق کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے، خاص طور پر اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھا ہو۔ لیکن میرے لیے اس صدمے کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی کھڑی تھی کہ میرے پاس اب واپس لے جانے کے لیے وہ سونا بھی نہیں تھا جو میرے ماں باپ نے مجھے دیا تھا، کیونکہ سب جمیل کے کاروبار میں لگ چکا تھا، اور میں اس وقت تک یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس رقم کا میرے پاس کوئی حساب کیسے آئے گا۔ میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، میں نے خاموشی سے طلاق کے کاغذ اٹھائے اور اپنے چند کپڑے اور ضروری سامان سمیٹا اور وہاں سے رخصت ہو گئی، کیونکہ جب رشتہ ہی ختم ہو گیا تھا تو پھر اس گھر کے اندر میرے لیے
بچا ہی کیا تھا کہ جب اس شخص نے میری ہی زندگی برباد کر دی ہے تو اب میں اس سے اپنے پیسوں کا کیا حساب مانگوں گی۔ میرے لیے تو اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں اس جگہ سے نکل جاؤں جہاں میرے وجود کی کوئی قدر باقی نہیں رہی تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے پاس بہت کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ عزت کے ساتھ کم میں گزارا کرنا اس زندگی سے بہتر ہے جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اسے اپنایا نہ جائے۔ میرا بھائی لندن میں رہتا تھا اور میں اسے اپنی حالات کیسے بتاتی؟ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اسے بتاؤں گی کہ میری شادی ختم ہو گئی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا تو وہ فوراً مجھے اپنے پاس بلائے گا، لیکن میں برطانیہ جا کر اس کے سر پر بوجھ بن کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، ایک انسان کا خرچ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں سوچتی تھی کہ مجھے ویسے بھی باہر نہیں جانا، مجھے اپنے ملک میں ہی رہنا چاہیے۔ میں یہاں رہ کر اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہوں۔ میرا بھائی جب بھی فون کرتا وہ پوچھتا کہ سب ٹھیک ہے، تو میں ہمیشہ یہی کہتی کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں اسے اپنے دل کی حقیقت نہیں بتاتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہو اور اپنے کام کو چھوڑ کر میری زندگی سنبھالنے کی کوشش کرے۔ دن اس طرح گزر رہے تھے، میں صبح نوکری پر جاتی، شام کو واپس آتی اور اپنے چھوٹے سے گھر میں خاموشی سے زندگی گزارتی۔ کبھی کبھی ماضی یاد آتا تو دل دکھتا، لیکن میں نے خود کو یہ سمجھا لیا تھا کہ اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی زندگی خود سنبھالنی ہے۔ پھر ایک دن میری زندگی نے ایسا رخ بدلا جس کا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ کمپنی میں کام کر رہی تھی، وہاں ایک دن میری ایک پیشکش کی گئی تجویز کو بہت پسند کیا گیا۔ کمپنی کے لوگوں نے میرے خیال کو غور سے دیکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ وہ اس خیال کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ صرف ایک معمولی بات ہے، لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ معاہدے کی بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے خیال میں واقعی بہت قدر ہے، اور انہوں نے نہ مجھے صرف کافی رقم پیش کی دی بلکہ معاہدہ کے مطابق ہر مہینے 2 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ جس عورت نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی زندگی کے حالات سنبھالنے کے لیے چھوٹی سی نوکری شروع کی تھی، اب اس کے پاس ہر مہینے 2 لاکھ روپے آنے والے تھے اور اس رقم کے لیے مجھے روزانہ نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اب میں اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے شروع کروں گی۔ میں نے کمپنی والوں سے کہا اگر وہ چاہیں تو مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے دیں، لیکن میرے لیے ایک اچھا سا گھر خریدیں کیونکہ میں کرائے کے گھر میں رہنے کے بجائے اپنا گھر چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور میرے لیے ایک اچھا سا گھر خرید دیا۔ میں نے جب پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ یہ صرف ایک مکان نہیں تھا بلکہ میرے لیے میری زندگی کی نئی شروعات تھی۔ میں نے اپنے گھر کو اپنی پسند کے مطابق سجانا شروع کیا، ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر خریدی تھی اور ہر کمرے کو اپنے دل کے مطابق ترتیب دیتی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں دوبارہ اپنی زندگی کا مالک بن ہی رہا ہوں۔ معاہدے کے مطابق مجھے یہ رقم زندگی بھر ملنی تھی، اس لیے میرے دل میں مستقبل کے حوالے سے بھی ایک اطمینان پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہوں، اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہوں اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ ایک دن اچانک کمپنی سے فون آیا اور مجھے دفتر بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ڈیزائن کے بارے میں مزید بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایک بہت معزز دوست بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک اہم میٹنگ ہے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مقررہ وقت پر دفتر چلی گئی۔ میں برقع پہنا کرتی تھی، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس دن بھی برقع پہن کر دفتر گئی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہاں میرے ماضی کا وہ شخص موجود ہوگا جسے میں اپنی زندگی سے بہت پہلے نکال چکا۔ جب میں دفتر کے اندر پہنچی تو کچھ دیر بعد وہ دوسرا شخص بھی وہاں آ گیا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا میرے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ وہ جمیل تھا، میرا سابقہ شوہر، جس شخص نے میری زندگی کی
جمع پونجی لے کر مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، جس نے میرے 40 لاکھ کے زیور کو اپنے کاروبار میں لگایا تھا، اور جب اس کا کاروبار چمک گیا تھا تو مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ آج وہی شخص میرے سامنے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ جمیل نے بھی مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں ایسی حیرت تھی جسے چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جسے وہ کبھی معمولی سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، آج اسی مقام پر اس کے سامنے موجود ہے۔ میرے باس نے جمیل کے چہرے پر آنے والی تبدیلی محسوس کر لی، لیکن انہوں نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا۔ میٹنگ شروع ہوئی اور میرے باس نے میرے کام کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے جمیل کے سامنے بتایا کہ یہ وہی خاتون ہے جن کا خیال اور ڈیزائن نے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ دیا ہے، اور ہم ان کی صلاحیتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جمیل کا سر ایسا ایسا جھک گیا۔ وہ شاید پہلی بار سمجھ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے بے وقوع سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اس کی اصل قدر کیا تھی۔ میں نے وہاں جمیل سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے نہ اسے پہچاننے کا اظہار کیا، نہ اس کے ساتھ کسی پرانے تعلق کی بات کی، کیونکہ میرے لیے وہ باب ختم ہو چکا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو میں دفتر سے باہر نکلی تو جمیل بھی میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے میرے سامنے آ کر انتہائی پشیمان لہجے میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور میں نے تمہیں صرف استعمال کیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں وہ تمام دن دوبارہ زندہ ہو گئے جب میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز قربان کی تھی، جب میں نے بجلی کے بغیر راتیں گزاری تھی، جب میں نے دوسروں کے گھروں سے پانی مانگا تھا، جب میں نے اپنے سونے کی انگوٹھی اس کے سامنے رکھی تھی، اور آخر کار اپنا 40 لاکھ کا سونا اس کے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی تاکہ تمہیں آخرت تک سزا ملتی رہے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے پر دکھ اور خوف ابھر آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ پریشانی دیکھی جو کبھی میری آنکھوں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی باقی نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا، لیکن شاید سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ ہر وہ شخص جو ہمارے قریب ہو ضروری نہیں کہ وہ ہمارے خیر خواہ بھی ہو، اور کبھی کبھی انسان کو سب سے گہرا زخم اس شخص سے ملتا ہے جس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے۔ میں جمیل کو معاف نہیں کر سکی، کیونکہ میرے نزدیک معافی صرف ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ اس ظلم کو بھول جانا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اپنی زندگی کے ان تلخ دنوں کو بھلا نہیں سکتی جنہوں نے مجھے اندر سے توڑ کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھایا تھا۔ میں وہاں سے چلی آئی اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہی تھی۔ میرے پاس اپنا گھر تھا، اپنی محنت سے حاصل کیا ہوا مقام تھا، اپنی شناخت تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ یقین تھا کہ انسان اگر ایک بار ٹوٹ بھی جائے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور اپنی زندگی کو پہلے سے کہیں بہتر بنا سکتا ہے۔